اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومن مومنات، ماہ شعبان المعظم کی 23ویں شب کی نماز، اس کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ومن صلی فی اللیلۃ الثالثۃ والعشرین من شعبان 30 رکعہ یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب مرہ واذا زلزلت الارض مرۃ ینزع اللہ تعالی الغل والغش من قلبہ وهو ممن شرح اللہ صدرہ للاسلام وَيَبْعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ شعبان المعظم کی 23ویں شب کی نماز کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم کی اس 23ویں رات میں 30 رکعت نماز پڑھے، یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ زلزال کو اذا زلزلت الارض زلزالہ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 2 کر کے یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نیت یہی کرنی ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 23ویں شب کی 2 رکعت کے حوالے سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہہ کر الحمد کے بعد سورہ زلزال کو 1 مرتبہ دونوں رکعت میں پڑھنا ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو یہ شخص جو کنیز یہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے دل سے غش کو، دھوکے کو، غل کو نکال دے گا اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے وسیع کر دے گا، کھول دے گا، یعنی اسلامی معلومات، اسلام کے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے خداوند عالم اس کے سینے کو جو ہے کھول دے گا اور وسیع کر دے گا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا مخلوق خدا کو دکھائی دے گا، یعنی اس کا چہرہ نورانی ہوگا، وہ نورانی حالت میں آئے گا۔ اور یہ ایک لمبی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی تھی یعنی اس بارے میں، اور مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اس دعا میں، اس زیارت میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اور 23ویں دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے، فرماتے ہیں وَمَنْ صَامَ 30 وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِّن شَعْبَانَ، کہ جو 23ویں دن کا روزہ رکھے گا، آتیہ بدابۃ من نور عند خروجہ من قبرہ فیرکبھا طیارا الی الجنۃ، کہ وہ جب اپنی قبر سے نکلے گا وہ اس حالت سے آئے گا کہ اللہ تعالی اسے نور کا جانور، نور کا ایک حیوان یعنی جانور، دابہ جسے کہتے ہیں، وہ عطا کرے گا، وہ اس سے اپنی قبر پر سوار ہو کر اڑتے ہوئے جنت کی طرف روانہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ایک نورانی جانور عطا کرے گا جس پر وہ قبر سے سوار ہو کر، قبر سے نکلتے ہوئے اس پر سوار ہو کر اڑتے ہوئے، یعنی اتنی تیزی سے جائے گا کہ جیسے کہ طیارن اڑتے ہوئی حالت میں وہ جنت کی طرف وہ جائے گا۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تمام مومنین سے عرض ہے کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔